نثار واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ اٹھا اور جانے لگا تو کلثوم نے روکتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ ساحل کو لینے جا رہے ہیں نا؟ یہ آپ قاسم سے بول دیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ بھائی جان، وہ تو گھر پر نہیں ہے، وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ آپ دوا کھا لیں، اس کے بعد جا کر ساحل کو لے آئیں۔ اس کے کہنے پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کلثوم اس کے لیے دوائی لے کر آئی، اس کو دیکھ کر چلی گئی۔ نثار نے دوا کھا کر پانی پی کر اٹھ کر گاڑی کی چابی لی اور ساحل کو لینے چلا گیا۔ نثار ساحل کو لے کر گھر آ چکا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، پر نثار کا سر کا درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سر کے درد کو کافی اگنور کیا تھا۔ رات کا پہر، نثار اس وقت گہری نیند میں تھا۔ اس کے خواب میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ نثار رضا احمد خان میرا مجرم ہے۔ آسمانی کٹگھرے میں کھڑے ہو کر جان نثار پر الزام لگا رہی تھی۔ اس سے برا شوہر اور کوئی نہیں ہے۔ خدا، اس نے مجھ پر کتنے ظلم کیے، پر اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے کتنا درد ہوتا ہے۔ یا خدا، اسے دوزخ ملنی چاہیے۔ جان اس وقت صفائی دے رہی تھی، جیسے وہ کہنا چاہتی تھی، نثار ایک بہت برا شوہر ہے۔ وہ اپنی ساری باتیں اپنے رب کو بتا رہی تھی۔ ایک دروازہ کھلا جس نے بھیانک بدبو آ رہی تھی۔ بدبو کے ساتھ ساتھ بہتی ہوئی بھاپ اس کے چہرے چھو کر گئی، جس سے وہ تڑپ کر رہ گیا۔ اس کو اندر داخل کیا گیا تھا، تبھی کسی نے اس کا منہ پکڑا اور منہ کھولتے ہی اس کے منہ میں جسمانی گندگی ڈالی گئی تھی، جو ابلتی ہوئی اس کے حلق سے نیچے اتاری گئی تھی۔ اس کے اوپر کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو جیسے گندے گندے جانور اس کے منہ پر ڈالے جا رہے تھے۔ اس کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا اور کوڑے برسائے جا رہے تھے، آخر میں جلایا جا رہا تھا۔ یہ سب دہشت دیکھ کر نثار نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کے ہاتھ پیر ایک بار پھر سے کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنا سر نوچا اور خود سے کہا، یہ کیا تھا؟ گندا اور گھناؤنا خواب! یہ کیسے تھا؟ اور اپنے خواب کو دوبارہ سوچ رہا تھا، تبھی کی طبیعت مالش کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم کے اندر گیا۔ کائی لیتا ہوا اس نے اپنی رات کی خوراک اگلی تھی۔ ہاتھ پیر پھر سے کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار اکائی لیتے ہوئے خوراک باہر نکال رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بار سر کے ساتھ ساتھ اس کے سینے میں بھی درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ بامشکل اپنے بستر کے پاس آیا اور چکر کھا کر اپنے بستر پر دھڑام ہو گیا۔ صبح کا پہر، قاسم، جو نثار کے کمرے کا دروازہ صبح سے بجائے جا رہا تھا، اسے ابھی تک کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے دروازے کو دھکا دیا تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر آیا۔ نثار پشت اوپر کر کے سو رہا تھا۔ قاسم اس کے پاس آیا اور اسے ہلاتے ہوئے جگانے لگا۔ نثار! نثار! اٹھو نثار! نثار، تم اٹھ کیوں نہیں رہے ہو؟ نثار کو اٹھتا نہ دیکھ کر قاسم نے نثار کو جھنجھوڑا تھا۔ قاسم نے جب اس کی کلائی پکڑی تو وہ آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ خدایا میرے، اس کو تو بخار ہے! قاسم نے اسے اٹھا کر کندھے پر لیا تھا۔ اس کو اس طرح نثار کو اٹھاتے دیکھ کر کلثوم حیران تھی۔ بھائی جان کو کیا ہو گیا؟ آپ انہیں ایسے کیوں لے جا رہے ہیں؟ کلثوم، گھر کا دھیان رکھنا، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ نثار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بول کر وہ اسے لے کر اپنے ساتھ چلا گیا۔ فرینڈز، یہ تھا آپ کا 9th ایپیسوڈ کا پارٹ 2۔ آئی تھنک آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اسی بات میں مجھے لائک اور سبسکرائب کر دو۔